پیپلز پارٹی کے سابق وزیر حکومت راجہ واجد الرحمان، سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال چودھری آفتاب احمد خان ایڈوکیٹ اور ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری انصر اقبال کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان انہوں نے ڈڈیال کے ایک مقامی میرج ہال میں پی ٹی آئی کشمیر کے صدر سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کشمیر کے مرکزی نائب صدر چودھری اظہر صادق سمیت سینکڑوں افراد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر تقریب سے سابق وزیر حکومت راجہ واجد الرحمان نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر، جبکہ سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال چودھری آفتاب احمد خان نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر دیگر درجنوں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چھوڑ کر چودھری اظہر صادق کی حمایت کا اعلان کیا۔ شیخوپورہ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے انتخابی قوانین کے سلسلے میں سولو فلائٹ لیتے ہوئے اپنی پسند کے انتخابی قوانین بنا کر جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنی مرضی کا اصول بنا کر باقی فریقین کھلاڑیوں کو کھیل کھیلنے کا کہے۔ اختر ڈار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پہلے ہی دھاندلی حساس معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی ان بیشتر قوانین کو مسترد کرتے ہوئے حکومت کو خط لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکمرانوں کے بنائے ہوئے انتخابی قوانین بدنیتی پر مبنی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آئندہ انتخابات شفاف کرانے کے لیے حکومت، اپوزیشن سمیت تمام سیاسی پارٹیاں الیکشن کمیشن کو بھی اعتماد لیتے ہوئے باہمی مشاورت سے قوانین مرتب کیے جائیں، ورنہ ماضی کی طرح آئندہ انتخابات پر انگلیاں اٹھتی رہیں گی اور کوئی مثبت نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سینٹرل پنجاب کے صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ملک و قوم کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور ملک مسائل کی دلدل سے نکل کر خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ معاشی ترقی کی رفتار تیز تر کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ کے اندر کسی جماعت کی حمایت کے محتاج نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مفاہمت کے حامی ہیں، مگر کرپٹ سیاستدانوں کو کسی صورت این آر او نہیں ملے گا۔ پارلیمانی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی سوچ اور خواہش کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے بغیر ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے چھٹکارا دلانا ممکن نہیں تھا۔ قوم نے ووٹ دے کر اقتدار کی کمان جب سے سونپی ہے، تب سے عمران خان دن رات ایک کر کے ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی یقینی بنانے کی انتھک جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے روشن اور مضبوط سیاسی مستقبل کے لیے ماضی کی تلخیاں فراموش کیں، مگر اپوزیشن جماعتیں اسمبلیوں کا ماحول خراب کر کے 90 کی دہائی کی سیاست کو زندہ کرنا چاہتی ہیں۔ شیخوپورہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری منیر قمر واہگہ نے کہا ہے کہ پارٹی کو مضبوط اور مربوط بنایا جا رہا ہے۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے پنجاب آمد سے پارٹی امور مزید فعال ہوں گے۔ جلد پارٹی وفد سابق صدر مملکت سے ملاقات کر کے انہیں ضلع کی تنظیمی، سیاسی اور انتظامی صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ 5 جولائی کو یوم سیاہ کے موقع پر ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز مت ورک کے ڈیرہ پر تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں ضلع بھر سے پارٹی عہدیداران اور ارکان بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چودھری خالق عزیز مت ورک کے ہمراہ ان کے ڈیرہ پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر حافظ ارسلان خالق ورک ایڈوکیٹ، چودھری نعمان خالق ورک، میاں عدنان سعید، کاشف گیلانی، عباس بھٹی، ذوالفقار علی، شیخ وقاص، لیاقت گجر، ملک خلیل، میاں عمران اور دیگر رہنما موجود تھے۔ چودھری منیر قمر واہگہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کے فروغ کی داعی ہے۔ ملک میں پائیدار جمہوریت کے قیام کی خاطر جو قربانیاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں، ان کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔ عوامی محرومیوں کا احساس کرنا پارٹی قیادت کا خاصہ ہے۔ جب بھی پارٹی کو اقتدار ملا، ملک نے ترقی کی اور عوام کا معیار زندگی بلند ہوا۔ ملکی ترقی کی روڈ میپ پارٹی دے چکی ہے۔ برسر اقتدار آ کر اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا اور عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف دینے سمیت ملکی خوشحالی اور ترقی کے لیے نئی دور کا آغاز کیا جائے گا۔ موجودہ حکمرانوں میں ملک چلانے کی صلاحیت نہیں، سلیکٹڈ نہیں، الیکٹڈ حکومت ہی عوامی محرومیوں کا ازالہ کر سکتی ہے۔
شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی ضلعی صدر بینش قمر ڈار نے کہا ہے کہ نواز لیگ کی قیادت نہ صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے بلکہ ملکی استحکام اور معاشی ترقی یقینی بنانے اور موجودہ حکمرانوں سے نجات کی جدوجہد کر رہی ہے۔ پارٹی قیادت کی جاری جدوجہد کے ثمر میں جلد پاکستان میں حقیقی جمہوری حکومت قائم ہوگی اور نواز لیگ برسر اقتدار آ کر میاں نواز شریف کی سربراہی میں عوام کے مسائل حل کرے گی اور پاکستان کو ایشیا کا ابھرتا ہوا ٹائیگر بنانے کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت پر لگائے گئے الزامات ریت کی دیوار ہیں جو ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ کرپشن کے الزامات لگانے والے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر پائے۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران ان نااہل اور لائق حکمرانوں سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہو سکا۔ یہ عوام کو ریلیف خاک پہنچائیں گے۔ ان کی تمام تر توجہ اور اداروں کے وسائل سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج 22 کروڑ عوام ان نااہل اور نالائق حکمرانوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ فی الفور حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ٹی بی کلینک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر احسان الحق، سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد صدیق بلوچ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آصف، ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر اظہر امین، اے ایم ایس ڈاکٹر خضر سہیل، ایسوسی ایشن فار سوشل ڈیولپمنٹ کے پروگرام مینیجر ڈاکٹر محمد جمیل، ڈاکٹر ہیرا اور ڈاکٹر احمد خان بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ٹی بی کلینک کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع شیخوپورہ میں ٹی بی کلینک کا قیام شیخوپورہ کی عوام کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ ٹی بی کلینک کے قیام سے شہریوں کو بہت بڑی سہولت میسر آئی ہے اور اب شیخوپورہ کے شہریوں کو ٹی بی کا ٹیسٹ کروانے کے لیے مہنگی پرائیویٹ لیبارٹریز میں نہیں جانا پڑے گا۔ ٹی بی کلینک میں فری ٹی بی ٹیسٹ کے ساتھ مفت ادویات کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایسے تمام افراد جو پرائیویٹ لیبارٹری سے ٹی بی ٹیسٹ کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کو میو ہسپتال لاہور کا رخ کرنا پڑتا تھا جو کہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی بی کلینک میں تمام ضروری آلات اور سہولیات ایسوسی ایشن فار سوشل ڈیولپمنٹ کی جانب سے مہیا کی گئی ہیں جبکہ ادویات پروینشل ٹی بی پروگرام کے تحت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر محمد جمیل نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایچ کیو شیخوپورہ میں ٹی بی کلینک کا قیام ضلع شیخوپورہ کے شہریوں کے لیے بڑی سہولت ہے جس سے ہر طبقہ اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد عزت و احترام کے ساتھ اچھے ماحول میں علاج معالجہ کروا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرا نے کہا کہ ایسوسی ایشن فار سوشل ڈیولپمنٹ کی ٹیم باقاعدگی کے ساتھ ٹی بی کلینک شیخوپورہ کا دورہ کرتی رہے گی اور کلینک میں تمام ضروری سہولیات کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر اظہر امین نے کہا کہ میں ڈی ایچ کیو شیخوپورہ میں ٹی بی کلینک کے قیام میں معاونت پر ایسوسی ایشن فار سوشل ڈیولپمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹی بی کلینک کو ایسوسی ایشن فار سوشل ڈیولپمنٹ کے تعاون سے آسان طریقے سے چلایا جائے گا جس کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال شیخوپورہ میں تعینات پلمونولوجسٹ اور ڈاکٹروں کو باقاعدہ تربیت دی گئی ہے۔ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ احسن سیف اللہ نے تمام پولیس افسران کو روزانہ کی بنیاد پر مجرمان، اشتہاری، عادی مجرمان اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن اور خاص مقامات پر ناکہ بندی کر کے بھرپور کارروائیاں کرنے کی خصوصی ہدایت کی، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے شیخوپورہ پولیس نے گزشتہ روز مجرمان، اشتہاری، جرائم پیشہ افراد، ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشوں کے خلاف دوران سرچ آپریشن اور ناکہ بندی 7 مجرمان اشتہاریوں سمیت 60 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے چرس، شراب، ناجائز اسلحہ برآمد، مقدمات درج۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ احسن سیف اللہ کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر کے علاقہ تھانوں میں مجرمان، اشتہاری اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن اور ناکہ بندی کو جاری رکھتے ہوئے شیخوپورہ پولیس نے 7 مجرمان اشتہاری سمیت 60 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں سے 36 افراد کو دوران سرچ آپریشن اور ناکہ بندی ناجائز اسلحہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 22 عدد کلاشنکوف، 11 عدد رائفل 223 بور، 11 عدد پسٹل 30 بور، 1 عدد رائفل 222 بور، 1 عدد ریپیٹر 12 بور، 1 عدد پمپ ایکشن 12 بور، بھاری تعداد میں گولیاں اور کارتوس برآمد ہوئے۔ 9 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے 3 کلو چرس اور 70 لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ 12 عادی مجرمان،
ٹیوز کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ شیخوپورہ پولیس نے دوران سرچ آپریشن 3 افراد کو کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ شیخوپورہ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ملک وال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آتش زدگی سے محنت کش کا گھر جل گیا، لاکھوں کا نقصان ہوا، بچیوں کا جہیز بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ محنت کش کی صاحب حیثیت افراد اور حکومتی اداروں سے امداد کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق موضع وصال مصور میں احمد خان ولد محمد حیات کومتر خان کے گھر میں تقریباً 4 لاکھ کا سامان جل کر راکھ ہو گیا، جن میں 4 پابیاں اور دوسرا گھریلو سامان شامل ہے۔ شور مچانے پر اہل محلہ اکٹھے ہو گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی اور اسے مزید پھیلانے سے بچایا۔ شجاع آباد گورنمنٹ سکولز میں پرائمری سے میٹرک تک کی تعلیم اور سہولیات زیرو ہونے کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں داخل کروانے پر مجبور ہیں۔ پرائیویٹ سکول مالکان نے لوٹ مار کرنے کے نت نئے انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ والدین پریشان۔ سماجی اور سیاسی رہنما راؤ خالد باقر نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ سکولز میں اساتذہ کی توجہ نہ ہونے اور سہولیات کے فقدان کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں داخل کروانے پر مجبور ہیں۔ پرائیویٹ سکول مالکان نے لوٹ مار کرنے کے نت نئے انداز اپنا رکھے ہیں۔ پرائیویٹ سکولز میں نرسری میں بچے کے داخل کرانے کی فیس 3، 4، 5 ہزار وصول کرتے ہیں۔ ماہانہ فیس 1500 سے 2000 روپے تک وصول کرتے ہیں۔ آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے پرائیویٹ سکول مالکان یہاں پر اکتفا نہیں کرتے، اپنے سکول کی وردی کے لیے مخصوص دکاندار منتخب کر کے کمیشن طے کرتے ہیں۔ پرائیویٹ سکول مالکان بچوں کے والدین کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، ہماری وردی فلاں دکان سے ملے گی۔ پرائیویٹ سکول کی کتابیں بھی ان کی مخصوص دکان سے مہنگے ترین داموں میں خریدنی پڑتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم دلوانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ والدین کا کہنا ہے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، مگر بے حس پرائیویٹ سکول مالکان نے دولت کمانے کے چکر میں آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے۔ نئے پاکستان میں ہماری رودات کف سننے والا کوئی نہیں۔ والدین اور سیاسی اور سماجی رہنما راؤ خالد باقر نے استدعا کی ہے، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، وزیر تعلیم سے ہنگامی بنیادوں پر نوٹس لیا جائے تاکہ سستی تعلیم غریب عوام کے بچوں کو بھی میسر آ سکے اور پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ شجاع آباد وعدوں سے وعدوں کی تکمیل تک، اللہ دتا شیخ بستی شیخان والا ٹوڈر پور شجاع آباد کی بیوی کو اسٹیٹ لائف گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے ڈبل ڈیتھ کلیم 4,83,130 روپے دیے گئے ہیں۔ چند ماہ پہلے کراچی لفٹ میں پھنس کر موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مرحوم نے 11,000 کی ایک پالیسی کرا رکھی تھی۔ اسٹیٹ لائف گورنمنٹ کا ادارہ ہے، بیوہ کے سر کی چادر ہے، ہر وقت بے لوث سروس میری اولین ترجیح ہے۔ ملک امتیاز احمد، سیلز مینیجر، اسٹیٹ لائف شجاع آباد۔ شجاع آباد شہر اور گرد نواح میں مہنگائی کا جن بے قابو، گراں فروشوں کی خود ساختہ مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ گراں فروشوں اور دکانداروں نے روزمرہ اشیاء دودھ 120 روپے فی لیٹر، دہی 110 سے 120 روپے، گوشت بڑا 550 روپے، گوشت چھوٹا 1200 روپے، برائلر مرغی کا گوشت 300 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت شروع کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں پھل دگنے نرخوں میں فروخت کی جا رہی ہیں، جبکہ اشیاء خوردونوش، دالیں، گھی، چاول، آٹا، چینی اور بیکرز اشیاء کے خود ساختہ من مانے نرخ مقرر کر کے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا سلسلہ عرصہ دراز سے شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے غریب اور سفید پوش طبقہ کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ اور بار بار انتظامیہ کے نوٹس میں لانے کے باوجود پرائس کنٹرول کمیٹیاں تحصیل انتظامیہ نے مکمل طور پر ناکام اور بے بس ہو کر چپ سادھ لی ہے اور گراں فروشوں اور مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے بجائے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گراں فروشوں اور دکانداروں نے مارکیٹ کمیٹی کے سرکاری ریٹ لسٹ کو مکمل نظر انداز کر کے اپنے منمانے دگنے ریٹ وصول کر رہے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جائے کہ آپ ریٹ لسٹ سے اضافی نرخوں پر دے رہے ہیں تو وہ حکومت کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف انتظامیہ مارکیٹ کی مانیٹرنگ کے بغیر فرضی رپورٹ مرتب کر کے اعلیٰ حکام کو بھجوا دیتی ہے۔
عوامی اور سماجی اور شہری حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، کمشنر ڈپٹی کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور ان گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کر کے خود ساختہ مہنگائی کو روکا جائے اور مقررہ نرخوں سے زائد اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خیرپور ناتن شاہ کرپٹ ٹھیکیداروں نے تعلیمی اداروں کو بھی نہ چھوڑا۔ شہر کے شہباز کالونی کے پرائمری اسکول کی بلڈنگ کا کام ٹھیکیدار چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا۔ طالب علم اور استادوں میں شدید غم کی لہر۔ خیرپور ناتن شاہ کرپٹ ٹھیکیدار نے تعلیمی اداروں کو بھی نہ چھوڑا۔ شہر کی شہباز کالونی کے پرائمری اسکول کے جاری تعمیراتی کام کو ٹھیکیدار چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا۔ اسکول کے تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے پر استاد اور طالب علموں میں بے چینی کی لہر۔ دوران کوریج استاد نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی ماہ سے ٹھیکیدار اسکول کی بلڈنگ کا جاری تعمیراتی کام کو چھوڑ کر منظر عام سے غائب ہو گیا ہے۔ اسکول کے تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اسکول میں موجود طالب علم اور استاد کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ بلڈنگ کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے استاد اور طالب علم کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ استاد، طالب علم اور شہریوں کا حکومت سندھ محکمہ تعلیم سے فی الفور نوٹس لے کر کرپٹ ٹھیکیدار کے خلاف قانونی کارروائی کر کے اسکول کی بلڈنگ کا ادھورا کام مکمل کرنے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان موٹر وے پولیس کا غیر قانونی لائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن۔ موٹر وے پولیس نے سیکٹر کمانڈر افنان امین کی ہدایت پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ سیکٹر کمانڈر افنان امین کا کہنا تھا کہ کریک ڈاؤن میں موٹر وے پولیس نے بیٹ 23 نے LED، HIT اور غیر قانونی فلیشر لائٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی۔ کریک ڈاؤن میں DSP بیٹ 23 طاہر محمود نے گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے لائٹس کو اتار دیا۔ نیشنل ہائی وے پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نارووال عالمی چادر اور تحریک حلقہ مالو کے زیر اہتمام خادم محفل غلام نبی درویش مجددی چوراہی کی رہائش کا واقعہ موزہ مالو کے میں ماہوار محفل میلاد النبی اور ختم خواجگان شریف ہوا۔ تلاوت قرآن پاک علامہ محمد عدیل رضوی نے کی۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد مزمل قادری نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بلہائے عقیدت پیش کیے۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ پروفیسر طاہر حسین مجددی چوراہی دامت برکاتہ العالیہ آف دعوت خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے کل عالم کے لیے دعائے خیر کی۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد فریاد قادری دامت برکاتہم عالیہ اور حضرت علامہ حافظ پروفیسر جناب محمد اعظم اطاری نے خطاب کیا۔ صوفی حافظ عماد مجددی چوراہی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف آف نارووال نے صدارت کی اور ختم خواجگان شریف پڑھا۔ لنگر چوراہی کا وسیع انتظام تھا۔ وابستگان، طریقت، احباب محبت اور دیگر مسلمانوں نے جوک در جوک شرکت کی۔ یاد رہے کہ یہ محفل ہر شمسی مہینے کی تیسری اتوار کو مغرب تا عشاء غلام نبی درویش کی رہائش کا واقعہ موزہ مالوکے کے تحصیل شکر گڑھ ضلع نارووال میں منعقد ہوتی ہے۔ شکارپور سلگ چوروں کا گروہ سرگرم، اب عورتوں کے ساتھ مل کر چوری کی واردات، پولیس خاموش۔ شکارپور چوری کی وارداتوں میں اضافہ، موٹر سائیکل چوروں کا گروہ عورتوں کے ساتھ مل کر سٹور گنج تھانے کی حدود میں سرگرم۔ آئے دن شہر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری معمول بن گیا۔ سٹور گنج تھانے کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کرنے کی CCTV فوٹیج آن نیوز نے حاصل کر لی۔ شکارپور اور گرد و نواح میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ چوری کی وارداتوں میں مختلف گروہ سرگرم چوروں کے گروہ میں خاتون بھی شامل۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چوروں کا گروہ کس طرح موٹر سائیکل چوری کی کوشش میں چوروں کے اس گروہ میں خاتون بھی شامل ہے۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ گڑھ مہاراجہ SJ ریسٹورنٹ بابو بریج کی شاندار افتتاحی تقریب، صاحبزادہ نجیب سلطان نے فیتہ کاٹ کر باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 14 کلومیٹر شور کوٹ روڈ بابو بریج پر SJ ریسٹورنٹ کی شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں معروف سنگر ندیم لونے والا نے پرفارمنس کیا، جس میں مہمان خصوصی صاحبزادہ نجیب سلطان، میاں مادھو لال جنجیانہ سیال، صاحبزادہ وقار سلطان، صدر پریس کلب گڑھ مہاراجہ رانا محمد سلیم چودھری، جاوید چندھڑ سمیت بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔
इस मौका पर मैनेजर सैयद अजहर अब्बास शाह का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमने सैर सियाहत के लिए और फैमिलीज के लिए एक अलग सिस्टम मुतारिफ करवाया है जिसकी इस इलाके को अशद ज़रूरत थी। मज़ीद कहना था कि बहुत सोजो वाटर पार्क और तफरीही पार्क का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। बिहारी ठेंगी कनाल आलाबाद करमपुर के करीब एक 15 साला बच्ची नहर में गिर गई। रेस्क्यू 1112 बिहारी को इतला मिलते ही एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल रवाना कर दी गयी। रेस्क्यू 1112 बिहारी के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए ठेंगी कनाल में बोट के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाहिकीन के मुताबिक 15 साला बच्ची सुबह सवेरे कपड़े धोने के लिए घर से नहर पर गई और वापस नहीं आई। डोगरा में बच्चों को अगवा करने वाला गैंग मुतहरिक हो गया। एक हफ्ते में 3 बच्चों को अगवा करने की नाकाम कोशिश। पुलिस की अदम दिलचस्पी से शहर में खौफो हिरास फैल गया। शहरियों ने डीपीओ शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। इन मुलजिमान ने मोहल्ला मोहम्मदपुरा के मेहनत कश शेख तारी के 6 साला बेटी को अगवा करने की कोशिश की। ताहम शहरियों की दौड़ धूप पर मुलजिम बच्ची को गली में फेंक कर फरार हो गया। दूसरे वाक़ये में दुकानदार का बेटा अंस रोटियां लेने के लिए घर से बाहर निकला तो नामालूम शख्स ने बच्चे के मुंह पर रुमाल डालकर उसे उठाने की कोशिश की। ताहम बच्चे की मुज़ाहिमत पर मुलजिम मौका से फरार हो गया। जबकि वारदात का तीसरा वाक़या मेडिकल स्टोर के बाहर पेश आया, जहां महकमा हेल्थ के मुलाजिम अबू बकर के 4 साला बेटे को मेडिकल स्टोर के सामने नामालूम मुलजिम ने उठाने की कोशिश की। ताहम बड़े भाई के शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। शहर भर में इन वारदातों के बाद शदीद खौफो हिरास फैल गया है, जबकि पुलिस अभी तक कोई भी सुराग लगाने में कामयाब नहीं हुई। शहरियों ने डीपीओ शेखुपुरा और आईजी पंजाब से वाक़यात में मुलविस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया है। थाना थानागढ़ और SHO साहब से मेरी अपील है और डीपीओ साहब शेखपुरा, और मैं ये कहता हूँ, रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा बच्चा तो बच गया है, मगर कुछ संगीन कोई मतलब जराइम पेशा जो संगीन लोग हैं इनकी निकाब इनका उतारा जाए, इन्हें पता चले कौन लोग हैं ये गिरफ्तार हों। और खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है बार बार, मैंने 2-3 वाक़े हुए हमारे मोहल्ले में, तो वो तो बच्चे बच गए हैं, मगर अब मज़ीद हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और किसी का बच्चा कोई किसी का भी हो, हमारा ही बच्चा है, हमारा ही शहर है, हमारा ही मोहल्ला है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको बेनकाब किया जाए। बहुत शुक्रिया अंकल। मैं ना बाहर गया हूँ तो वहाँ से आदमी ने ऐसे यहाँ पे मेरे रुमाल रखा है, तो मैं ऐसे करके पीछे हुआ तो उसको मैंने मुक्का मारा है और टांग वगैरह मारी है। मेरे हाथ में रोटियां वगैरह थी वो मारी हैं, तो मैं भाग के अंदर आया हूँ। तो ऊपर जाके मैंने उसको गाली निकाली है, तो मैं वहाँ पे गिर गई, बेहोश हो गई। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर कौंसल कमेटी शेखुपुरा राय मोहम्मद खान खरल ने कहा है कि वफाकी बजट मुआशी इनकलाब का रोड मैप है। ट्रेड फ्रेंडली फैसले और इकदाम PTI हुकूमत का तराई इम्तियाज हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मकामी और बैरूनी सरमायादारों के एतमाद की बहाली खुश आइंद है और वज़ीर आज़म इमरान खान की नेक नियति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी बरादरी से ऐड की बजाय ट्रेड के फ़रोग़ के हामी हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्की वक़ार पर किसी तरह की सौदेबाजी नहीं करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की दूर रस मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन से जहां बिजली बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी, वहां रेवेन्यू में इजाफा होगा और आम मुसाफिर भी ज़ायद बिलिंग की शिकायत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क कौम को बहरानों से निकालने के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दाम मुअस्सर साबित हुए हैं और मुल्क मसाइल की दलदल से निकल कर खुशहाली की राह पर गामजन हो चुका है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबे ख़वातीन की ज़िलाई सदर जमीला यूनुस ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ तर की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर किसी जमात की हिमायत के मोहताज नहीं हैं, मगर फिर भी वो सियासी पार्टियों के साथ मुफाहमत के हामी हैं। मगर करप्ट सियासतदानों को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। पार्लिमानी पार्टीज को साथ लेकर चलने की सोच और ख्वाहिश को हुकूमत की कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज से छुटकारा दिलाना मुमकिन नहीं था।
قوم نے ووٹ دے کر اقتدار کی کمان جب سے سونپی ہے تب سے عمران خان دن رات ایک کر کے ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی یقینی بنانے کی انتھک جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے روشن اور مضبوط سیاسی مستقبل کے لیے ماضی کی تلخیاں فراموش کی، مگر اپوزیشن جماعتیں اسمبلیوں کا ماحول خراب کر کے 90 کی دہائی کی سیاست کو زندہ کرنا چاہتی ہیں۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں حکومت نے تاجر دوست بجٹ پیش کر کے ثابت کر دیا ہے کہ حکومت ملک کو مالی بحران سے نجات اور عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ ٹیکسوں میں کمی سے بزنس کمیونٹی کو نہایت فائدہ پہنچے گا۔ ملک کو معاشی بحران سمیت تمام بحرانوں سے نجات دلوانے کے لیے تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں عوام دوست بجٹ کی منظوری میں رکاوٹ بننے کے بجائے حکومت کا ساتھ دیں۔ بجٹ کی منظوری سے ملک میں معیشت حقیقی معنوں میں مضبوط ہوگی۔ ٹیکسٹائل شعبہ اور زراعت میں حکومتی اقدامات سے انقلاب برپا ہوگا اور ملک سے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر کے وزیر اعظم عمران خان نے تاجروں اور صنعت کاروں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا، جس پر اب اپوزیشن کی تنقید بلا جواز ہے۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کے سٹی صدر رانا ذوالفقار نے کہا ہے کہ پوری قوم کی وزیر اعظم عمران خان سے بے پناہ امیدیں وابستہ ہیں، جو ضرور پوری ہوں گی۔ عمران خان کئی دہائیوں کے پارٹنر زرداری اور شریف خاندان کی دوبارہ کرپشن کرنے کی امیدیں پوری نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی ترقی طے ہے، اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اپوزیشن جماعتیں بے وقت کی راگنی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عالمی برادری سے بڑھتے تعلقات حکومت کی بہترین خارجہ پالیسی اور سفارتی کاوشوں کا مظہر ہے۔ بنیادی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ عوام کو اپنی زندگیوں میں جلد واضح اور خوشگوار تبدیلی دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نام نہاد خادم اعلیٰ صرف اپنی انا کی تسکین کے منصوبے شروع کیے اور ان کا رخ صرف پرائیویٹ جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن کی طرف تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں، پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ عوام پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے ان کی کرپشن کی سیاست سے پناہ مانگتے ہیں۔ عوام نے وزیر اعظم عمران خان سے جو امیدیں لگائی ہیں، انشاءاللہ یہ ضرور پوری ہوں گی۔ عاشر الیکٹرانکس کی ایک اور فخریہ پیشکش۔ لاہور کے علاقے ڈوگر مارکیٹ F2 بلاک جعفر آباد وابڈا ٹاؤن میں عاشر الیکٹرانکس کی ایک اور دکان کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ مہمان خصوصی پرویز ڈوگر نے افتتاح کیا، جس میں معززین علاقہ نے بھی شرکت کی۔ عاشر الیکٹرانکس کے پروقار افتتاح کے موقع پر فیصل ڈوگر، احمد ڈوگر، اشتیاق ڈوگر، ملک ریاض، طاہر ڈوگر، رضا ڈوگر سمیت اہلیان علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر عاشر الیکٹرانکس کے CEO فیصل ڈوگر نے یقین دلایا کہ عاشر الیکٹرانکس پر معیاری الیکٹرانکس کی اشیاء کی فروخت یقینی بنائی جائے گی۔